نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، لوگوں آپ دین پر عمل کرتے جاؤ، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے پیدا کیا ہے اس کے لیے وہ کام آسان کر دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان توحید پر باقی ہے، دین پر باقی ہے، دیندار ہے، تو یہ سب سے بڑی اللہ رب العالمین کی اس پر مہربانی اور اس کی خوش نصیبی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو دین سے دور ہیں، دین سے نکل چکے ہیں، دین کا اہتمام نہیں کرتے، دین سیکھنا نہیں چاہتے، دین کو اپنانا نہیں چاہتے، دین پر عمل کرنا نہیں چاہتے، نمازیں کوئی پابندی وہ نہیں کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہیں، بد نصیب ہیں۔ وعلیکم السلام۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین کو سیکھیں۔ دین سیکھنے کے لیے سب سے پہلے کس چیز کو سیکھنا ہے؟ بولیے، توحید کو سیکھنا ہے۔ دین کی بنیاد کیا ہے؟ توحید۔ وعلیکم السلام۔ پورا قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کس کی؟ توحید کی، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتا ہے اس کی، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں، اور جو علم والے لوگ ہیں وہ گواہی دیتے ہیں کس کی؟ توحید کی۔ توحید کا معنی ایک اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ نے فرمایا اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، فاعبدنی، میری ہی عبادت کرو۔ عبادت اس لیے کرنا ہے کہ اللہ نے اس پوری کائنات کا وہ خالق ہے، پوری کائنات کا وہ روزی دینے والا رازق ہے، اور ہر چیز کا وہی مالک ہے، تو عبادت کا مستحق بھی کون ہے؟ وہی ایک اللہ ہے۔ تو ایک اللہ ہی کی عبادت کی دعوت توحید ہمیں دیتی ہے۔ اس توحید کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ توحید کا فائدہ کیا ہوگا؟ نمبر 1، آدمی توحید پر قائم ہے، توحید کو اپناتا ہے، توحید کا علم سیکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، وہ انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں اور اللہ کی نگرانی میں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے توحید ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان اپنی زندگی میں اللہ سے مدد حاصل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جو وہ چاہتا ہے اس کی دعا اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم توحید کو سیکھنے اور توحید کی حقیقت کیا ہے معلوم کرنے کی ہمیشہ کوشش کریں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها۔ جو شخص، ایک اور جگہ پہ اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون۔ جو شخص نیکی لے کر اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اس نیکی سے مراد توحید ہے، توحید لے کر آتا ہے تو وہ قیامت کے دن جو خوفناک منظر ہوگا، اس وقت میں حساب و کتاب کا دن ہوگا، تو وہ امن میں رہے گا، اس دن امن میں رہے گا جو آدمی توحید پر قائم ہے، توحید لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی، جو شخص برائی لے کر آتا ہے، برائی سے مراد شرک، تو ایسے انسان کے لیے وہ قیامت کے دن جہنم ہے۔ تو جو انسان توحید پر ہے وہ جنت میں جائے گا۔ سب سے بڑی چیز انسان مسلمان جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کا مقصد ہے کہ وہ جنت میں جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں
الایمان بضع و سبعون شعبہ او ستون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، 60 سے زیادہ شاخیں ایک اور روایت میں۔ سب سے افضل ایمان کی جو شاخ ہے، ٹہنی ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ، سب سے بلند۔ اور سب سے نچلی جو شاخ ہے ایمان کی، راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو دور کرنا ہے، اور شرم و حیا آدمی کے اندر باقی ہے تو ایمان کی نشانی ہے۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور توحید کو ایک درخت کی مثال دی ہے۔ جیسے درخت کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ شاخیں ہوتی ہیں، ٹہنیاں ہوتی ہیں، تو اسی طرح سے ایمان ایک توحید، ایک جز، یعنی توحید ایک عنوان ہے، ٹاپک ہے بہت بڑی، اس کے اندر بہت سارے اعمال ہیں، جیسے ارکان اسلام ہے، جی نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور زندگی کی جتنی چیزیں سب اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اور اسی طرح ایمان ہے، ایمان کے ارکان ہیں، سب ایمان کی شاخیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ درخت سے مثال دی ہے، قرآن کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شجرۃ طیبہ، پاکیزہ درخت سے مثال دی ہے۔ پاکیزہ درخت کس کی مثال؟ توحید کی۔ بولو آپ، پاکیزہ درخت کی مثال دی ہے کس سے؟ توحید سے۔ توحید کی مثال دی ہے پاکیزہ درخت سے۔ اب ایک چیز آپ یاد رکھیں، اپنے ساتھ لے کر جانا ہے آپ کو، وہ کیا ہے؟ یہ درخت کون ہے؟ انسان۔ توحید کا جو درخت ہے وہ کون ہے؟ انسان ہے۔ تو جڑیں ہوتی ہیں توحید کی، درخت کی جو جڑیں ہوتی ہیں وہ کہاں ہوتی ہیں؟ انسان کے دل میں۔ انسان کے دل میں توحید کی جڑیں ہوتی ہیں، اور درخت کو، جڑوں کو کیا چاہیے؟ پانی ہے نہیں؟ تو انسان کو جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھتا ہے، تو اس کلمے کے بعد میں صرف کلمہ پڑھنے سے کافی نہیں ہے، کیا کرنا پڑتا ہے؟ درخت کو، درخت لگایا آپ نے توحید کا تو اس کو پانی دیتے رہنا چاہیے۔ وہ پانی کیا چیز ہے؟ علم۔ پانی کیا ہے؟ علم۔ کس چیز کا؟ قرآن کا، سنت رسول اللہ کا علم حاصل کرنا۔ لیکن جیسے مارکیٹ میں ہر چیز کی ڈپلیکیٹ ہے، اسی طرح سے لوگوں نے ڈپلیکیٹ دین بنایا، ڈپلیکیٹ بہت سارے علم بنائے، الٹی سیدھی باتیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں ابھی میلاد النبی کا ہنگامہ چل رہا ہمارے ملک میں، ہر جگہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ میلاد النبی مناتے ہیں۔ یہ ڈپلیکیٹ ہے، قرآن و سنت کا نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کتنے سال تھے؟ عمر کتنی تھی؟ 63 سال نا؟ تو آپ کی عمر 63، کبھی آپ نے میلاد نہیں منایا، اور آپ نے لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں کا، دین کا حکم دیا، تو آپ نے نہیں بولا کہ بھائی میرے بعد میں میرے برتھ ڈے بنانا۔ جب آپ نے خود نہیں منایا، آپ نے بنانے کا، میلاد النبی منانے کا حکم نہیں دیا، اور اللہ کے نبی کی سب سے زیادہ عزت کرنے والے، نبی کو پہچاننے والے، نبی کی قدر کرنے والے کون لوگ ہیں؟ صحابہ اکرام ہیں۔ صحابہ اکرام نبی سے اتنی محبت کرتے تھے، اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ نبی کے وہ خاص لوگ ہیں جن کو اللہ نے پسند کر لیا، اللہ نے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یعنی صحابہ اکرام جنتی اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندے تھے، جو نبی سے خاص محبت کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے بعد میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا، کیونکہ میرے صحابہ کا مقام اتنا اونچا ہے، اگر تم میں سے کوئی آدمی پوری دنیا بھی لگا دے، پوری زندگی بھی لگا دے، تو ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو وہ صحابہ کرام، نبی کے انتقال کے بعد میں کسی نے میلاد النبی نہیں منایا،
تو اس لیے یہ توحید کے تعلیمات کے خلاف ہے۔ جیسے میں نے کہا درخت کو اگر آپ غلط پانی دیں گے تو درخت کیا ہو جاتا ہے؟ مر جاتا ہے نہیں؟ پانی اگر صحیح پانی دیں گے تو پانی درخت زندہ رہے گا۔ تو لوگ اپنی دین کے لیے جو غلط تعلیمات لیتے ہیں تو ان کا ایمان مر گیا، ان کی توحید ختم ہو گئی اور ان کا دین کمزور پڑ جاتا ہے۔ جیسے درخت کو غلط پانی دینے سے، غلط چیزیں دینے سے درخت مرجھا جاتا ہے، ایسے ہی بہت سارے لوگوں کے ایمان کا حال ہے۔ تو آج ہمیں توحید کو سمجھنا ہے۔ اس توحید کی تعلیمات میں توحید کا جو درخت ہے اس کو کس کی تعلیم دینی ہے؟ صرف قرآن اور سنت رسول اللہ، صرف قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اتنے بڑے ملک سعودی عرب میں کیوں میلاد النبی نہیں مناتے؟ کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک ہے۔ تو یہاں کیوں نہیں مناتے؟ تو اس لیے نہیں مناتے کہ اللہ کے نبی نے کبھی نہیں منایا، صحابہ کرام نے کبھی نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا، اور جو لوگ دنیا میں 4 بڑے امام مانتے ہیں ان اماموں میں سے کسی امام نے نہ منایا ہے نہ منانے کا حکم دیا ہے۔ لیکن لوگوں نے اتنا غلط پروپیگنڈا، غلط میڈیا پھیلایا، جیسے شیعہ لوگ ہیں، بریلوی لوگ ہیں، یہ غلط لوگوں نے خالی خواہشات کے بندے ہیں، وہ سال میں ایک بار نبی کو یاد کرتے ہیں، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری زندگی کے ہر سانس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم اتباع کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح جیسے کیے ویسے ہم صبح کرتے ہیں جی۔ حمام میں جاتے وقت میں نبی نے کہا بھئی ایسے حمام میں جانا ہے، دعا پڑھنا ہے تو دعا پڑھتے ہیں۔ نماز کو کیسے پڑھنا ہے نبی نے جیسے بتایا ویسے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ ہر وقت نبی کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور ویسے ہی عبادت کرتے ہیں، ویسے ہی دعائیں پڑھتے ہیں، ویسے ہی جینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو نبی ہر وقت ہماری زندگی میں موجود ہیں۔ سال میں ایک مرتبہ یاد کرنا یہ اسلام نہیں ہے، یہ توحید نہیں ہے، یہ غلط چیز ہے جو لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کا نام عید میلاد النبی کہنا بھی غلط ہے اور میلاد منانا بھی غلط ہے۔ تو اگر ہمارے گھروں میں سے کسی کے گھر میں اگر منائی جاتی ہے تو ہم ان کو منع کریں کہ اس میں حصہ نہیں لینا چاہیے، بلکہ دین کی تعلیم اور باتیں ہم جو بھی یہاں سے سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بتانا چاہیے۔ توحید کے سلسلے میں ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سواری پہ بیٹھا ہوا تھا، یعنی سامنے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے کون بیٹھے ہیں؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا۔ پتہ ہے اللہ کے نبی کس پہ بیٹھے تھے؟ گدھے پر۔ اس گدھے کا نام ہے عفیر۔ کیا نام ہے؟ عفیر۔ اللہ کے نبی خچر پہ سواری کیے، اونٹ پر سواری کیے، گھوڑے پر سواری کیے، گدھے پر سواری کیے جی۔ تو ہر ایک پر آپ نے سواری کی ہے۔ اس گدھے پر جس پر آپ سوار تھے اس کا نام کیا ہے؟ عفیر جی۔ آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے پوچھا یا معاذ هل تدری حق اللہ علی عبادہ، اے معاذ بتاؤ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے، اور بندوں کا اللہ تعالیٰ کے اوپر کیا حق بنتا ہے؟ یہ سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جواب دیا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، مجھے نہیں پتہ ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں کے اوپر یہ ہے کہ وہ اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا شرک نہ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اسی کو ہم نماز میں ہر وقت کیا کرتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اقرار کرتے ہیں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں
نماز میں اقرار کرتا ہے اور باہر نکل کے قبر کے پاس جاتا ہے، مزار پر جاتا ہے، تعویذ گنڈا کرتا ہے اور فلاں فلاں چیزیں تعویذ وغیرہ کرنا، اور اسی طرح سے یہ میلاد منانا یا کوئی اور فاتحہ نیاز کرنا، یہ ساری چیزیں توحید کے خلاف ہے۔ ایاک نعبد جو نماز میں کہتے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتا ہے ہر رکعت میں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ أَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ، انسانوں کا بندوں کا اللہ کے اوپر حق یہ ہے کہ جو لوگ عبادت کریں، اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں۔ تو گویا توحید کے اختیار کرنے، توحید کو مضبوط بنانے سے کیا ملنے والا ہے ہم کو؟ بولو، جنت ملنے والی ہے، جنت کی بشارت ہے، خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے جو توحید کو پکی کرتا ہے۔ تو چاہیے کہ ہم اپنی توحید کو پکی کریں۔ تو پھر حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ افلا ابشر بہ الناس، کیا میں لوگوں کو خوشخبری نہ سناؤں؟ جا کے ابھی بتا دیتا ہوں لوگوں کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا، اگر تم یہ بول دو گے خالی توحید کو اختیار کرنے سے آدمی جنت میں جائے گا تو کام نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، روزے نہیں رکھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، بولے توحید والے ہیں کافی ہے، نہیں، ان کو چھوڑو، عمل کرنے دو، ورنہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ تو اس طرح سے یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر آئی ہے۔ اب ایک آخری حدیث سناتا ہوں، اس کے بعد آپ پھر سوال بھی کریں گے آپ